السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امید ہے تمام احباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر ہم پر احسان ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا عشرہ نصیب فرمایا جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے، جس کو عشرہ ذی الحج کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے سے پہلے 10 دن اسلامی مہینہ ذی الحج جب شروع ہوتا ہے تو اس یکم تاریخ سے، ذی الحج کی یکم تاریخ سے قربانی والے دن تک 10 دن ہوتے ہیں، یعنی 10 ذی الحج کو قربانی کی جاتی ہے تو اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی محترم اور مکرم بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا پہلا ایک روزہ رکھتا ہے دن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس کی رات کو جو قیام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل کو طلب کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے اجر کو لیلۃ القدر کی رات کے اجر کے برابر بنا دیا کہ دن کو اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے بقدر اجر عطا فرماتے ہیں 1 روزے کے بدلے میں، اور اگر رات کو وہ قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کی رات کی بقدر جو ہے اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو یہ 10 ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں 1 سال کے پہلے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی آتا ہے کہ اگر کوئی رستے سے کوئی چیز، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک صدقہ کے بدلہ ایک صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں، ایک پتھر رکھا ہوا ہے رستے میں، تو اگر آپ اس پتھر کو ہٹا دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ کرنے کے برابر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں بتا دیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ عطا کروں گا، اور میں یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ عطا کر دوں گا۔ اب ایک روزہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحج یعنی 9 ذی الحج کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو کیسی کریم ذات ہے۔ اور پھر
ایک عبادت اس مہینے میں یہ ایسی ہے کہ جو کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے حج۔ اور حج اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر اس شخص پر فرض کیا ہے جو کہ صاحب استطاعت ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ اس کو حج کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے اس پر۔ اور یہ حج جب انسان حج عمرہ یا حج کا احرام باندھ دیتا ہے تو جس طرح وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے بال نہیں تراش سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دور رہنے والوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے ان پر فضل فرماتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے، یعنی 10 ذی الحج سے پہلے اپنے بال کٹوا لے، اپنے ناخن تراش لے، اور قربانی تک جو یہ اعمال یعنی بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تراشے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو رحمتیں اور جو عنایتیں ان حجاج پر اللہ سبحانہ و تعالی عطا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی رحمتیں اور فضل اور عنایات اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں پر بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیسی کریم ذات ہے کہ جس نے ہر اس بندے کو جو وہاں نہیں پہنچ پا رہا پہنچ سکا، اگر وہ صرف ان کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی ان کے اجر و ثواب کے اندر شامل فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی، 10 ذی الحج میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب